بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، سب سے پہلے جو سانحہ عظیم ہمارے ملک میں ہوا اس پر میں اپنے رب تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جتنے بھی قیمتی جانیں اس سانحے میں چلی گئیں تو ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور جتنے بھی پسماندگان پیچھے رہ گئے ان پر صبر جمیل کے دہانے کھول دے، آمین۔ دوستو، میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں تاریخ کا۔ میں نے پڑھا کہ 1971 کے وقت حالات کس طرح کے تھے، اس کے بعد حالات کس طرح کے تھے، اور میں موازنہ کر سکتا ہوں ایک ادنا سی کوشش سے کہ اب حالات ہمارے کس طرح کے ہو گئے ہیں۔ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ 1971 میں بھی اسی طرح سے ملتے جلتے حالات تھے۔ میں نے تاریخ میں بھی یہی پڑھا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اسی طرح ہی رہیں گے؟ کیا ہمارے حکمران اسی طرح ہی رہیں گے؟ انہوں نے تاریخ سے، ماضی سے، اپنے ساتھ ہوئے حادثات سے کوئی سبق نہیں سیکھنا؟ یہ میرے جیسے لوگ سوال اٹھاتے ہیں جو تھوڑی حساس طبیعت کے ہوتے ہیں۔ لیکن زندگی کا معاملہ اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میں نے ہسٹری آف فرینچ ریولیشن بھی پڑھی ہے، اور میں 1971 کے حالات سے بھی واقف ہوں۔ 1971 کے حالات میں ایک امید تھی۔ جب پاکستان ٹوٹ گیا، ایک فوجی ڈکٹیٹر نے ملک کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اپنے معاملات سنبھالے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس حکومت کو بھیج دیا۔ تو اس کے بعد لوگوں کو ایک امید تھی کہ اب ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان تو جو ٹوٹنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اب ذوالفقار علی بھٹو باقی ماندہ پاکستان کو سنبھال لیں گے۔ 1977 میں وہ بھی حالات ختم ہو گئے۔ 1970 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ شفاف انتخابات تھے، لیکن اس کا نتیجہ ایک بھیانک اس حادثے کا سبب بنا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مخالف کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اب 1977 کے حالات بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو پر امید لگا کے بیٹھے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اب اس نے کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے تاریخ بتاتی ہے کہ 1977 کے حالات میں جو انتخابات ہوئے وہ سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے، لیکن لوگوں کو پھر امید تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو تو کچھ نہ کر سکا، لیکن ایک منظم ادارہ ہمارے ملک کے اندر ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ چنانچہ 5 جولائی 1977 کو انتخابات کے معاملات جب خراب ہوئے تو جنرل ضیاء نے ملک کی باغدور سنبھالی اور معاملات شروع کر دیے۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں 2022 کے بعد جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، لوگوں کی کوئی امید کسی سے وابستہ نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہنے کو تیار کہ فلاں شخص آئے گا تو اس ملک کو سیدھی راہ پر چلائے گا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ امید تو ہے، لیکن وہ خود ابھی زیر عتاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ ہسٹری آف فرینچ میں نے یہ پڑھا کہ جب لوگ اس وقت بھی ان کے پاس بھی اسی طرح کے حالات تھے۔ بادشاہ اپنے ناز و نیم میں غرق تھا، حالات اور واقعات کو وہ سمجھتا نہیں تھا۔ عوام کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ حالات اسی طرح سے تھے جس طرح اب ہمارے پاکستان میں، لیکن کسی کو کوئی امید نہیں تھی۔ ایک ہی بات بادشاہ کہتا تھا
کہ بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک وارسائی پیلس کے بارے میں ذکر ملتا ہے تاریخ میں کہ وہ آبادی سے دور بنایا گیا تھا۔ جب ایک رات بادشاہ سویا اور صبح اٹھا دوسرے دن، تو وہ کہنے لگا کہ یہ 2-2.5 لاکھ لوگ کس طرح سے میرے محل کے اندر گھس آئے ہیں۔ لوگ بھوک اور ننگ سے اتنے تنگ آ گئے کہ وہ اس کے محل میں گھس گئے۔ تو وہ اس سے اپنے مشیروں سے وہ پوچھنے لگا بادشاہ کہ یہ کس طرح آ گئے؟ تو کسی نے کہا کہ ان کو بھوک، ننگ اور افلاس لے کر آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو، جو کہ ناز و نیم سے پروان چڑھا تھا، جس نے کبھی دکھ کا منہ نہیں دیکھا تھا، اس کو گھسیٹا اور ایک کھلی جگہ پر لے کر آ گئے۔ لوگوں نے مل کر اس کا سر قلم کر دیا۔ جب اس کا سر قلم ہوا تو اس کے اندر سے ایک فوارہ خون کا پھوٹا، تو انقلابی لوگوں میں موجود ایک شخص نے اس خون کو چکھا اور یہ کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے جیسا خون ہے۔ بادشاہ کے اندر کوئی خاص چیز تو نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے فٹ بالز بنا کر اس کے سر سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ان کا ایک سپہ سالار بھی تھا جس کو تاریخ روحان کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے جب کہا گیا کہ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، تو اس نے کہا کہ لوگ گھاس کھایا کریں۔ چنانچہ بادشاہ کے قتل کے بعد وہ لوگ اس سپہ سالار کو بھی گھسیٹ کر اس میدان میں لائے اور اس کا بھی سر قلم کرنے لگے، تو پہلے اسے گھاس کھلائی کہ کھاؤ گھاس، ہمیں تو مشورہ دیتے تھے، اب خود بھی کھاؤ۔ اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا۔ ملکہ جو کہتی تھی کہ اگر لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی تو لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے، تو اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا۔ ہمارے ملک کے اندر لوگ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ لوگ آج بہت تنگ ہیں۔ لوگوں کے پاس آٹا، کھانے پینے کا سامان کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے بائکس کے اندر۔ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ اب تاریخ کبھی کسی کو گمنام نہیں رہنے دیتی۔ تاریخ اپنا سبق پوچھ کر رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل ساجد ٹاکس کو سبسکرائب کریں۔